بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج، یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہے جو ولایت کی شرف سے سرفراز ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کی دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہو گئے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ وجہ بتائی کہ چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی ہے۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اور وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے جسم پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا اور ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرفہ باسلام ہوئے لیکن کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے تو ان کو تہہ تیگ کر دیا۔ تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔
یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور کچھ چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ صد سکندری۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کے اذیت رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کیوس کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیواروں میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت ہی مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور تیسرے سفر کی روداد ہے۔ صد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں پر پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس اور ان تینوں شہر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔